اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 18 ذوالحجہ اسلامی تاریخ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جہاں ایک طرف مصر و شام کے بادشاہ تھے تو وہیں دوسری طرف ایک سچے پکے مسلمان بھی تھے۔ علم اور اہل علم سے بڑا لگاؤ تھا۔ وہ خود بھی عالم تھے، نماز کے بڑے پابند تھے، بیماری کی حالت میں بھی امام کو بلا لیتے اور کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے۔ ایک موقع پر فرمایا کہ سال ہا سال ہو گئے ہیں مگر میں نے ایک نماز بھی بغیر جماعت کے نہیں پڑھی۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ بادشاہ ہونے کے باوجود عمر بھر زکوۃ و فرض ہونے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ صدقات و خیرات میں سارا مال خرچ کر دیتے، کبھی اتنا جمع ہی ہونے نہیں دیا کہ زکوۃ و فرض ہو۔ قرآن شریف سنتے تو اکثر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ بڑے رحم دل اور بردبار تھے، خادموں اور اپنے ساتھیوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ حتیٰ کہ بیت المقدس جب فتح ہوا تو عیسائیوں کا بادشاہ گائی سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے لایا گیا۔ بادشاہ بہت ڈرا ہوا تھا کہ اب قتل کر دیا جاؤں گا، مگر سلطان نے اسے اپنے پاس بیٹھایا اور اطمینان دلایا کہ وہ قتل نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ 985 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ غیبی مدد۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 400 آدمی تھے۔ ہم لوگوں نے ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ ہم سب گھبرا گئے۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی بکری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دودھ دوہا اور پھر خوب سیر ہو کر پیا اور اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پلایا، حتیٰ کہ سب سیر ہو گئے۔ اس کے بعد اس بکری کو باندھ دیا گیا۔ صبح کو اٹھ کر دیکھا تو وہ بکری غائب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اس کو لایا تھا وہی اسے لے گیا۔ بیہقی فی دلائل النبوہ کی روایت ہے، نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں، وراثت میں لڑکی کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے سلسلے میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ ہے۔ فائدہ: والدین کی وراثت میں لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ ہوتا ہے جس کا ادا کرنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، پرہیزگاری اور مالداری کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنی کا سوال کرتا ہوں۔ مسلم کی روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، دعا کرنا بیکار نہیں جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا رب شرم و حیا کرنے والا اور بڑا سخی ہے۔ وہ اپنے بندے سے اس بات پر شرماتا ہے کہ بندہ اس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے اور وہ اسے خالی لوٹائے۔ ترمذی کی روایت ہے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، یتیموں کا مال مت کھاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو اور پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو، اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ۔ ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں، گناہگاروں کے ساتھ قبر کا سلوک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گناہگار یا کافر بندے کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہو، میری پیٹھ پر چلنے والوں میں تو مجھ سے سب سے زیادہ ناپسند تھے۔
جب تم میرے حوالے کر دیے گئے اور میرے پاس آ گئے تو تم آج میری بدسلوکی دیکھو گے، پھر قبر اس کو دباتی ہے اور اس پر مسلط ہو جاتی ہے تو اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، خربوزے کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں کو چھوڑ دینا بہترین ہجرت ہے، فرائض کی حفاظت کرنا بہترین جہاد ہے، اور ذکر الہی کو بکثرت کرتی رہو، اس لیے کہ تم اللہ کے یہاں اس سے زیادہ محبوب چیز لے کر نہیں آ سکتی ہو۔ طبرانی کبیر کی روایت ہے یہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ بے شک آپ کی مغفرت آپ کے غصے سے وسیع ہے۔ یا اللہ ہم اپنے اعمالوں سے زیادہ آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ یا اللہ اپنی شان عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔